نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ شام کی جانب سفر کیا تھا، تو رستے میں ایک شہر آیا تھا بصرہ، اور اس شہر کے اندر ایک چرچ تھا۔ اس چرچ کے اندر سے جرجیس نامی ایک کرسچن اسکالر نکلا تھا، اور اس نے کچھ مناظر دیکھے تھے، یعنی وہ رسول پاک علیہ السلام کو پہچان چکا تھا کہ آپ اللہ پاک کے نبی ہیں، اور آئندہ سالوں کے اندر اللہ پاک آپ کو یعنی نبوت کا جو ہے وہ درجے سے نوازیں گے، آقا علیہ السلام کو اللہ پاک پر نبی بنائیں گے، اور آقا علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ وحی کا آغاز کریں گے۔ تو اس نے آقا علیہ السلام کے چچا ابو طالب کو یہ بتا دیا تھا، اور یہ پورا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں۔ اس وقت آقا علیہ السلام کی عمر 12 سال 2 مہینے 10 دن تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ 2 قبائل ہیں، بنو کنانہ اور قریش، ان کا جھگڑا ہوا تھا ایک قبیلے کے ساتھ، کیس اعلان کے ساتھ۔ اس وقت رسول پاک علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی، اور کیس اعلان نے حملہ کیا تھا دونوں قبائل کے اوپر، اور اس نے اللہ پاک کے گھر کی جو حرمت تھی اس کو ہی پامال کیا تھا، اور جو حرمت والے مہینے تھے، جو کچھ ایسے مہینے ہیں، ابھی بھی حرمت والے کچھ مہینے ہیں کہ جن کے اندر جنگ کرنا منع ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ حملہ کیا تھا، اور یہ جنگ جو تھی یہ پورا دن جو ہے جاری رہی، اور جو صبح کے وقت ان کا حملہ کافی سخت تھا کیس اعلان کا، اور بنو کنانہ اور بنو قریش کے اوپر وہ کافی حاوی تھے۔ لیکن جو سیکنڈ ٹائم پہ یہ جو بنو کنانہ اور قریش تھے یہ ان کے اوپر حاوی ہو گئے، اور یہ جنگ جیت چکے تھے۔ اس جنگ کے اندر رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شمولیت فرمائی تھی، اور آقا علیہ السلام اپنے چاچوں کو تیر تھما رہے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ بنو کنانہ اور جو قریش 2 قبائل ہیں، یہ رسول پاک علیہ السلام کے والد اور آپ کے دادا کے ہی قبائل ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کے فرمان پاک مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء میں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے اللہ پاک نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ پاک نے ہاشم کو چنا، اور ہاشمی قبیلے میں سے رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے منتخب کیا، اپنا نبی بنا کر بھیجا، اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو ان قبائل کے بڑے سردار تھے، یعنی بنی ہاشم جو تھے وہ قبائل کے لوگ تھے، بنی عبد المطلب، یعنی اس طرح جو قبائل تھے، انہوں نے آپس میں یہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم لوگ یہاں مکہ کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر کسی کے ساتھ بھی اگر ظلم ہوگا تو اگر جو ظالم ہے وہ ظلم کرے گا، اور جس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا مظلوم، تو ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ یعنی مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ان لوگوں نے اجتماع کیا، اور ایک گھر کے اندر موجود تھے، اور اس شخص کا نام تھا عبداللہ بن جدعان تیمی، اور یہ جو لوگ تھے یہ رسول پاک علیہ السلام کے دادا کے قبائل میں سے بھی تھے، اور آقا علیہ السلام کے نانا کے قبائل میں سے بھی تھے۔ جو آقا علیہ السلام کے نانا کا قبائل تھا بنی زہرہ بن کلاب، یہ آقا علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کی جانب سے یہ قبیلہ تھا، اور باقی جو لوگ تھے آقا علیہ السلام کے جو دادا تھے ان کے، یعنی آپ کے باپ اور آپ دادا کے قبائل میں سے لوگ تھے، اور یہ اکٹھے ہوئے عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر، اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ اس عہد میں شامل تھا، اور آقا علیہ السلام کے فرمان پاک مفہوم میں جب آقا علیہ السلام کو نبوت ملی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یعنی اس چیز کو یعنی بہت اعزاز سمجھتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر
ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا، مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، یعنی سرخ اونٹ جو تھا عربوں کے اندر وہ بہت قیمتی اونٹ ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اگر دور اسلام نے عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا تھا تو میں لبیک کہتا۔ یعنی آقا علیہ السلام جو تھے وہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہتے تھے۔ آقا علیہ السلام جو تھے وہ ظالم کے خلاف، اور ظالم کے خلاف یعنی جو تھا وہ کھڑا ہونا چاہتے تھے اور مظلوم کا ساتھ دینا چاہتے تھے۔ اللہ پاک نے رسول پاک علیہ السلام کو اس طرح بنایا تھا کہ آقا علیہ السلام یتیموں کے ساتھ اور بیووں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے تھے،